السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ ہم نے جتنے بھی قوانین پڑھے ہیں، جتنے بھی پیچھے چیزیں پڑھ چکے ہیں، ان سب کی آج ریویژن ہے، جس میں ہم نے حروف قلقلہ پڑھا، ہم نے حمزہ ساکن پڑھا، کھڑی حرکات پڑھی، حروف لین پڑھا۔ اس لیے آج کے سبق کو پوری طرح سنیے گا، پوری توجہ کے ساتھ۔ جب آپ پورا سبق سن لیں گے تو پچھلے جتنے بھی اسباق آپ نے پڑھے ہوں گے ان سب کی ریویژن ہو جائے گی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں، آپ حضرات سب سے پہلے اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ جو تو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف، طا، جیم، دال جو ہم نے پڑھے یہ حروف قلقلہ میں سے آ جائے گا۔ جو تا ہے یہ ساکن تا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ جزم والی علامت ہے۔ تو پیش تو، میم زیر می، طومی، سین زبر تا ست، طومی ست۔ یہ سین جو ہے اس کو سیٹی کے ساتھ، یہ حروف جو سیٹی والے کہہ لیں حروف ہے، جس میں زا، سین، صاد جو ہے یہ ہیں، آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے اس کی سین کی پوری طرح آواز آئے۔ تا کی اور دال کی آواز نہیں آنی چاہیے، جبکہ سین جو ہے اس کی پوری طرح سے آواز واضح ہونی چاہیے۔ طومی ست۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والے حروف ہیں۔ جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور تا جو ہے یہ ساکن ہے۔ تو فا پیش فو، را زیر ری۔ را کے نیچے جب بھی زیر آ جائے آپ نے را کو موٹا کر کے اس وقت نہیں پڑھنا، جبکہ را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو اس وقت آپ نے را کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ فا پیش فو، را زیر ری۔ فوری، جیم زبر تاجت، فوری جت۔ نون پیش نو، سین زیر سی، نوسی۔ فا تا زبر، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، فا زبر تا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فا زبر تا فت، نوسی فت، نوسی فت۔ اب یہ ضو ہے، اب یہ حروف کے ہجے کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی چھوڑی چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ ضو جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ واو ساکن ہے، واو ساکن ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ حروف مدہ میں سے ہے، اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ یا پیش ضو یل۔ اب یہ دیکھیں یل، یہ آواز کو ابھارنا نہیں، ابھار دیے تو قلقلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، آپ نے اس کو ابھارنا نہیں، آپ نے بڑا جو ہے وہ آہستہ سے اس کی آواز کو پڑھتے ہوئے اور موٹا بھی کرنا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی آواز میں جیسے اخفا ہوتا ہے تھوڑا سا، اس طرح کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا پیش ضو یض، یض، لام زبر لا، یض لا۔ میم پیش واو مو، جیسے میں نے بتایا تھا کہ واو ساکن ہے، یہ حروف مدہ میں سے ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی اس کو میم پیش مو نہیں پڑھ دیں گے، اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ میم پیش واو مو، یظلمو، نون زبر نا، یظلمون۔ یا اب دیکھیں جو ضو ہے یہ والا ضو، یہ ضو ساکن ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ویسے ہی پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ ساکن ہے تو پچھلا جو یا متحرک یا ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے، اور ہم یہ جو ہا ہے یہ حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، ہا آ گیا، را کے اوپر پیش آ گئی، را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ یا پیش ضو یض، ہا زبر ہا، یظہا، را پیش رو، یظہرو، یظہرو۔ اب اس میں صاد آ گیا، یہ حمزہ ساکن آ گیا، اس کے حمزہ جو ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا حمزہ ساکن، یعنی یہ اس میں سے الف اس کو پڑھ دیں گے، اور صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے۔ را جو ہے یہ را ساکن، با حروف قلقلہ میں سے، لیکن اصول کے مطابق جب بھی را کے نیچے یا راز تھے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو ہم نے اس را کو پر کر کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ الف زیر صاد اس، اس
اس پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کو اس کر کے پڑھنا ہے آپ نے، صاد کی آواز آنی چاہیے۔ با زیر را اکیلا پڑھ رہے ہیں تو پر کر کے، جیسے ہی زیر ساتھ ملا دیں گے تو یہ بر ہو جائے گا، بر پڑھیں گے تو غلط ہوگا، بر پڑھیں گے بر، با زیر را بر، اس بر۔ اس کے بعد اگلا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں، یا ساکن آ گیا، یا ساکن کا مطلب یہ حروف مدہ میں سے ہو گیا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ با زبر یا بئی، نون زبرنا بینا، کاف پیش میم کم بینکم۔ اس کے بعد یہ با زبر یا بئی، نون زبرنا بینا، وہاں پہ کاف تھا، یہاں پہ ہا ہے، ہا پیش میم ہم بینہم۔ اب دیکھیں ضاد حروف مستعاریہ میں سے آ گیا، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ فا زبر ضاد فض، لام زیر لی فضلی، کاف زبر کا فضلیکا فضلیکا۔ اس میں دیکھیں ذرا، یا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے، کیونکہ حروف مدہ میں سے اس لیے کہ یہ حروف یا ساکن ہے، یا ساکن ہو تو یہ حروف مدہ میں سے ہوتا ہے۔ یا ساکن کا مطلب اس کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر بھی جزم ہے، تو جس حروف کے اوپر بھی جزم ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، اور ساکن کا مطلب ہوتا ہے یہ اپنے سے پچھلے والا جو حرف، جو اپنے سے پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھے جاتے ہیں، متحرک حرف کے ساتھ۔ متحرک مطلب جس کے اوپر کوئی علامت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو، اس طرح کر کے یہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لئی علی، ہا زیر میم ہم علیہم۔ اب میں نے اس کے دو طرح سے پڑھے ہیں، اس کو میں نے لام یا پہلے پڑھ دیا اور اس میں ہا زیر پہلے پڑھ دیا، میم نے پڑھا، تو یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہیں، آپ کو آنے چاہیے، بس چیزیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ علیہم۔ اب اس میں الف زبر عین اع، میم زبر الف ما، اعما، لام زبر لا اعمالا، ہا پیش میم ہم، یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے، ہا پیش میم ہم اعمالہم۔ آپ نے یہ والی جو ہا کی شکل ہے وہی دیکھی ہوگی، یہ شکل دیکھی ہوگی، یہ دیکھی ہوگی۔ اب یاد رکھیے گا یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے، آپ نے اس کو بھی ہا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الف زبر عین اع، میم زبر الف ما، اعما، لام زبر لا اعمالا، کاف پیش میم کم اعمالکم۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی چیزیں غور کرنے والی ہیں، یا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، یہ یا ساکن ہے، یہ یا ساکن ہے، اور یہاں پہ میم ساکن ہے۔ الف زبر یا ای، دال زیر یا دی ای دی، ہا جو ہے یہ حروف حلقے میں سے آ گیا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ای دی، ہا زیر میم ہم ایدیہم۔ یا زبر سین یس، با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ گیا، اس کی آواز کو ابھار کے پڑھنا ہے، اور یہ با ساکن ہے، یہاں پہ لام ساکن ہے۔ یس، تا زبر با تب، تب نہیں پڑھنا آپ نے، اس کی آواز کو روکنا نہیں، آپ نے زور کے ساتھ ابھار کے پڑھنا ہے۔ یس تب، دال زیر لام دل، یس تب دل، یس تب دل۔ اس کے بعد یہ آخری جو ہے وہ ہمارے آج کے سبق کا آخری جو حروف، مرکب حروف ہے، حرف ہے، وہ رہ گیا ہے۔ یا یہ ساکن ہے، فا یہ بھی ساکن ہے، اور واو یہ بھی ساکن ہے، لیکن واو حروف مدہ میں سے ہے، کیونکہ جو واو ساکن ہوتا ہے یہ حروف مدہ میں سے ہوتا ہے۔ یا زبر سین یس، تا زبر فا تف، یس تف، تا زیر تی، یس تف تی، آ پیش واو او، یس تف تی او، نون زبر نا، یس تف تی اون، یستفتحون۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر ہماری یہ جو کوشش ہے جو ہم کار ثواب کے لیے کر رہے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، آپ حضرات کو ہمارا جو مشن ہے
کہ آپ حضرات کو قرآن کریم تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہماری جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔